ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہے تجھ کو وہ تو خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام نے دنیا نو پیغام دیتا ہے عشق رسالت دی گل ہوے گی اہل سنت کولو ملے گی اگر مصطفیٰ دی عزت و نموز دی بات ہوے گی یا رسول اللہ کہن والیاں کولو ملے گی باہر کیف عرض کرن دا مقصد ہے میرے آقا کریم نے اپنے غلاماں کولو پوچھیا میرے غلاموں دسو اللہ رب العالمین نے جہاد دا حکم عطا کیتا ہے میرے مصطفیٰ دے جان نثار جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے عرض کیتا ما زاغ دیاں کھاں والیا سونیا اساں اپنا وطن بھی تاڑے واسطے چھڑ دیتا سونیا اپنا گھر بار بھی چھڑ دیتا اپنیاں زمیناں بھی چھوڑ دیتیاں سونیا رشتہ داریاں بھی چھوڑ دیتیاں نے اپنیاں قرابت داریاں بھی چھوڑ دیتیاں نے کملی والیا موت ایتھے آوے تاوی غلام حاضر نے اگر موت بدر دے وچ آوے پھر بھی غلام حاضر نے سونیا موت بستر تے آوے پھر بھی غلام حاضر نے سونیا اسا ہر لحاظ نال تاڑے نال کھلوتے ہیں اسا قربان ہون واسطے تیار ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تساں تے مہاجر ہو تساں تے جہاد کرنا ہی کرنا ہے لیکن جڑے مدینے دے بشندے نے مدینے دے انصار نے میرے آقا اونا وال مخاطب ہوئے فرمایا اے انصاریو دسو تاڑا کی جذبہ ہے حضرت مقداد بن اسود انصاری کھڑے ہو کے عرض کیتی کملی والے اساں مر جاواں گے لیکن تاڑا ساتھ نہیں چھڑاں گے کملی والے اساں لٹ جاواں گے لیکن تاڑا ساتھ نہیں چھڑاں گے کملی والے اساں تاڑی غلامی دا پٹا گلے چ پایا ہے اساں دنیا داری نہیں ویکھاں گے اساں تاڑی وفاداری ویکھاں گے سونیا پاوے ایتھے آکھو اساں جانا دے دیواں گے پاوے بدر چ آکھو اساں جانا دے دیواں گے چاہے حبشے چ لے جاؤ اساں جانا دے دیواں گے چاہے وقت دی سپر پاور ایسے روس ایسے فارس واسطے اور ایسے لوگ جناب جڑیاں وقت دیاں پاورانے اونا نال متھا لانا چاہو کملی والے اے تاڑے غلام کدی کنڈ وکھا کے نہیں جاؤں گے سارے صحابہ کملی والے دے سامنے بازوبان حال کہندے نے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے صحابہ نے حالت رمضان دے اندر روزے رکھ کے مصطفیٰ نال جنگاں لڑیاں نے آقا دے نال کھلوتے رہے نے آج اساں بھی مسلمان اپنے ایمان نو حاضر کر کے آقا دی غلامی دا اظہار کر سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ
ہماری ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تھا حاصل کیونکہ نبی کی دید ہوتی تھی۔ سائے میں تمہارے ہے کس مت یہ ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ میرے آقا کریم دے غلاموں، مصطفیٰ کریم دے پاک صحابہ نے، مصطفیٰ دی پاک فوج نے آقا کریم نال وفا دا اظہار کیتا۔ کملی والے اساں حاضر، صحابہ دے کول اسلحہ کوئی نہیں، صحابہ کول صرف 2 گھوڑے نے، صحابہ کول 70 اونٹ نے، اور جناب 8 تلواراں نے، اور تلواراں بھی زنگ آلود نے، کوئی تیاری نہیں۔ لیکن صحابہ دے جذبات ویکو، میرے آقا نے صحابہ نو تیاری دا حکم دیتا، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک او عظیم صحابی آیا ہے جدا تاریخ دے اندر نام لکھیا ہویا ہے، بندہ جدوں بھی دین دے نام تے کام کردا ہے او دی یادگار باقی رہندی ہے۔ او صدر ممنون آیا ہے لیکن او دنیا تو ٹر گیا، او دا نام لین والا کوئی نہیں۔ مشرف نے جناب پاکستان تے صدارت کیتی ہے، او ٹر جائے گا، نام لین والا کوئی نہیں۔ زرداری بھی ٹر جانا ہے، نواز شریف بھی ٹر گیا، انہاں لوکاں ٹر جانا نے، عمران بھی چلا گیا ہے، انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں۔ لیکن کسے بندے نے جدوں آقا دی عزت تے پیرا دیتا ہے، آقا دی نموز تے پیرا دیتا ہے، او پاویں میانی قبرستان دے اندر لیٹن والا 21 سالاں دا جوان غازی علم الدین ہووے یا ممتاز قادری ہووے یا جناب غازی عامر چیمہ ہووے یا خادم حسین رضوی ہووے، دنیا مٹ جائے گی، دنیا دے نام مٹ جان گے، لیکن انہاں لوکاں دا نام زندہ رہے گا۔ وجہ کی ہے حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ پیغام دے گئے نا دنیا والے ہو، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشان پنج تل رہ جائے گا، حشر تک نام نشان پنج تل رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جا۔ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا کہ جڑے پیر تو لنگڑا کے چلتے نے، نام ہے حضرت عمر بن جموع۔ میرے آقا نے جدوں تیاری دا حکم دیتا، صحابہ تیار ہو گئے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر حضرت عمر بن جموع آگے عرض کی تھی، کملی والیا میں بھی میدان جہاد جانا چاہنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو معذور ہے، تو لت تو معذور ہے، فرمایا تو نہ جا، تو مدینے دے اندر رہ۔ حضرت عمر بن جموع ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، کملی والیا ایک گل تے دسو۔ عجیب استدلال کیتا ہے، عجیب گل دا اظہار کیتا ہے۔ عمر بن جموع کہندے نے کملی والیا میں اس گل دا جواب تے عطا فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کیڑی گل؟ عرض کی تھی، کملی والیا جنت کے اندر لنگڑا بندہ نہیں جا سکتا۔ آج دے اپنے بستریاں تے بیٹھ کے 1000 قسم دی نعمتاں کھا کے
ہزار قسم دیا جناب دسترخوان تے نعمتاں کھا کے اسا اپنے روزے دیا افطاریاں دے انتظام کرنے لیکن خدا دی عزت دی قسم صحابہ کا وہ جذبہ دیکھو. حضرت عمر بن جموح کہتے ہیں کملی والے آپ نے مجھے منع کر دیا ہے، کملی والے مجھے یہ تو بتائیں جنت میں بندہ معذور نہیں جا سکتا، لنگڑا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. میرے مصطفیٰ مسکرانے لگ پڑے. فرمایا عمر بن جموح کیا بات کرتے ہو، لنگڑا بندہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ اس کو تندرستی عطا کرے گا. جو یہاں معذور ہے وہاں معذوریاں ختم ہو جائیں گی. اللہ نبینا کو بینائی عطا کرے گا. جو معذور ہے اللہ ان کو صحت مند کر کے جنت کا مسافر بنا دے گا. تو کہا کملی والے میں بھی تو جنت جانا چاہتا ہوں، کملی والے مجھے اجازت دے میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے جب اس کا عجیب استدلال سنا، جب اس کی عجیب دلیل کو سنا، میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اے عمر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آ جاؤ میدان میں، اللہ تمہاری شہادت کو قبول فرما لے گا. اور وہی مدینے کی سرزمین ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مرنے کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، اپنے گھر میں سیپریٹ ہو جائیں. لیکن جب اسلام کی عزت کی بات آئی ہے صحابہ نے اپنے بچے نہیں رکھے، صحابہ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے دروازوں کو مکفل نہیں کیا تھا، صحابہ نے دنیا کو پیغام دیا تھا اگر آج ہم میدان کے اندر نہ کھڑے ہوئے تو قیامت تک میدان میں نکلے گا کون؟ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور لوگ ہمیں دیکھ کر مثال دیتے ہوئے میدان عمل میں آئیں گے. صحابہ جانتے تھے کہ ہم ہی لوگ ان کے جناب پیشوا ہیں، ان کے اولین ہیں. صحابہ نے ہر موقع کے اوپر آقا کی عزت کا پہرا بھی دیا ہے اور اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے صحابہ نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا. اور یہی وجہ ہے اللہ کو ان کی عطا اتنی پسند آتی ہے. فرمایا اللہ نے ازل سے دیکھا کہ جو لوگوں کے دل ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ نے پاکیزہ دل دیکھے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کے دل تھے. اللہ نے ان دلوں کو چن کر مصطفیٰ کے ارد گرد مصطفیٰ کی غلامی کرنے کا شرف عطا فرما دیا. لیکن طریق کے اندر یہ بات بھی دیکھی جائے گی، دو ننھے منھے بچے ہیں، ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام معوذ ہے. ایک کی عمر 9 سال ہے ایک کی عمر 7 سال ہے. 7 سال کے بچے کو تو ابھی نرسری کی کلاس کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوتا، لیکن وہ صحابہ کے بچے تھے. وہ جانتے تھے ہم نے جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. مبارک کہ وہ سارے سبحان اللہ. میرے آقا کریم دے غلاموں کملی والے دی بارگاہ دے اندر او صحابہ نے منظر بھی ویکھیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر آپ نقل فرماندے نے میرے مصطفیٰ دے دربار دے اندر چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی آ گئے. میرے کملی والے دی بارگاہ عرض کی تھی کملی والے اساں بھی میدان جہاد جانا چاہنے ہاں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شہزادے ہو ہلے تہاڈی عمر تھوڑی ہے بیٹا تسی چھوٹے بچے ہو ایویں شہید ہو جاؤ گے کافر تانوں شہید کر دین گے. حضرت معاذ سے معوذ عرض کرتے نے کملی والے ساڈی ماں نے وصیت کر کے بھیجیا ہے بیٹا خالی نہ آیا جے، بیٹا میدان چ جانا جے. اگر تہاڈا باپ اج دنیا تے زندہ ہوندا تہاڈا باپ میدان چ جاندا، لیکن بیٹا تہاڈا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے. میں چاہنی ہاں کل قیامت دا دن ہوے لوگ جدوں شہیداں دیاں ماواں نوں پکارن میں شہیداں دی ماں بن جاواں، میں غازیاں دی ماں بن جاواں. کملی والیا ساڈی ماں دی وصیت ہے اساں مر جاواں گے میدان چوں واپس نہیں آواں گے. میرے آقا کریم نے وڈے بھائی دی قربانی دا جذبہ ویکھ کے میرے آقا
آقا فرماندے نے معاذ جی حکم لجپال فرمایا بیٹا تو صحت کے اندر بھی ٹھیک ہے تیرا قد بھی ٹھیک ہے بیٹا تو ویسے بھی جوان پہ نظر آنا ہے بیٹا تو ساڈے نال آ جا چھوٹے نو حکم دیتا آکھیا بیٹا تو گھر چلا جا اپنی ماں دی خدمت کے اندر میرے آقا کریم نے وڈے دی قربانی قبول کی تھی چھوٹے نو واپسی جان دا حکم عطا کیتا چھوٹا بول کے عرض کرتا ہے کملی والیا اے تسا انہوں تے قبول کیتا ہے سونیا عرض کرنا چاہنا میرے آقا فرمایا بول عرض کی تھی کملی والیا ادا قد کاٹ نہ ویکو سونیا ادا قد لمبا ضرور ہے لیکن گھر دے اندر جدوں بھی کشتی لڑنے کملی والیا میں انہوں تھلے سٹ کے میں جت جانا کملی والیا نہیں یقین تے کشتی کرا کے ویک لو میں بھی میدان چ جانا چاہنا میرے آقا کریم اوتھے عجیب منظر ہو گیا ننے منے بچے لڑ کے میدان چ جانا چاہتے لے میرے آقا کریم مسکرا رہے نے جدو دونوں بھائی آپس اندر کشتی واسطے تیار ہوئے حضرت معاذ تے معوذ آپس کشتی لڑن لگے چھوٹا بھائی وڈے نو آکھدا ہے اللہ دے نبی دا فرمان تیرے متعلق تے جاری ہو چکیا ہے تو تے جانا ہی جانا ہے لیکن انج کر اج جان کے ڈگ جا تاکہ دنیا نو اگ اے پیغام جائے مصطفیٰ دے صحابہ نے انہاں دے بچے بھی مصطفیٰ دے پہرے دار نے آگیا بھائی میں اے تمنا کرنا تو جان بوجھ کے زمین تے ڈگ جائیں میں تیرے سینے تے بیٹھ جاواں گا میری بھی حاضری ہو جائے گی مصطفیٰ دے دربار دے اندر او کشتی کتنی عجیب کشتی ہے ویکھن والے ابو بکر صدیق ویکھن والے عمر فاروق ویکھن والے عثمان غنی تے حیدر کرار اللہ دی عزت دی قسم آسمان دے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھ رہے نے اساں تے آکھدے ساں اس زمین تے فساد پھیلانے گے لیکن آج دنیا ویکھ رہی ہے فسادی اور لوگ نے اور محمد دے غلام اور لوگ نے دنیا نے یہ بھی منظر ویکھیا حضرت معاذ معوذ آپس کشتی لڑی چھوٹا بھائی جت گیا سینے تے بیٹھیا عرض کی تھی کملی والیا میں نو اجازت دے وہ میں کشتی جت چکیا میرے آقا دے صحابہ میدان بدر چ پہنچ گئے بدر دا میدان سج چکیا ایک طرف جناب او قرآن پڑھن والے میرے مصطفیٰ دے صحابہ قرآن دی تلاوت کرن والے دوسری سائیڈ تے گانیاں دی آوازاں ہو رہی نے طوائفاں ناچ نچن دیاں نے لیکن ایک گل ذہن چ رکھ لو اج بھی جیڑا ناچ گانا کر کے آکھے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا بدبختا ایاک نعبد پڑھن تو بعد گانیاں تے ڈانس کران والا ایک دنیا دار کمینہ تے ہو سکتا ہے محمد دی عزت دا پہرے دار نہیں ہو سکتا لوگاں نے آج ویکھیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو وہ صبح گانے چلا دیو وہ صبح عطا اللہ خان دے ترانے چلا دیو میں کیا بدبختہ علماء کے پاس بیٹھ تمہیں یہ نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اگلا جملہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ صراط مستقیم کا رستہ کسی دنیا دار سے نہیں ملنے والا وہ صراط مستقیم کا اگر رستہ ملنا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں سے تمہیں ملنا ہے وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے طوائفیں ناچ رہی ہیں اور آج بھی اگر کوئی اسلام آباد کی دھرتی پر کسی شہر کے اندر لڑکیاں ناچے لڑکیاں ڈانس کرے وہ کوئی بھی دنیا دار لیڈر ہو سیاسی لیڈر ہو وہ دنیا دار کمینے ہیں جو آج کے
ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی احتجاج کے نام پر ناچ گانا کرے، ڈانس کرے، وہ بدبخت ہو سکتے ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں، آقا کی عزت کے وفادار نہیں ہیں، آقا کی عزت کے وفادار دیکھنے ہیں۔ ان کی صبح بھی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی شام بھی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا اٹھنا بھی قرآن کے ساتھ ہے، ان کا بیٹھنا بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں ان ڈانس اور ڈانس کرنے والوں سے اپنے دامن چھڑا کر محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ، تمہیں ناچنا نہیں پڑے گا بلکہ اللہ کا قرآن پڑھو گے، عرشوں کا خدا راضی ہوگا اور فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ وہاں پہ ابو جہل ناچ گانا کر رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، اور یہاں پہ میرے مصطفیٰ کے غلام قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور یہی کام تو یزید نے کیا تھا، یزید کی افواج بھی یہی کام کرتی تھی، وہ ناچ گانا کرتے تھے، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں قرآن کی تلاوت کر کے حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا اذان فجر دو۔ علی اکبر اذان فجر دیتا ہے اور دنیا کو پیغام ہے کبھی دھوکے میں نہ آنا، اگر لوگ تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ دیکھنا حسین کدھر کھڑا ہے، حسین کا مشن کدھر ہے، اور قیامت تک اللہ نے دو لائنیں کھینچ دی ہے، ایک قرآن والے ہیں، ایک مصطفیٰ کی عزت والے ہیں، اور ایک شرابوں والے ہیں، ناچ گانے والے ہیں۔ الحمدللہ سنی کل بھی قرآن والا تھا، سنی آج بھی قرآن والا ہے، اور کل بھی مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا چوکیدار تھا، اور آج بھی مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے چوکیدار ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا؟ ابو جہل نے ناچ گانا کیا، رات جناب اسی طرح گزر گئی۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم سو جاؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سامنے موت نظر آ رہی ہو تو کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سو جاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں کملی والے آپ آرام کریں، ہم آپ کی رات کو پہرے داری کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آج پہلا بھی محمد عربی خود دیں گے۔ سپہ سالار وہ نہیں ہوتا جو کنٹینروں میں اپنے آپ کو بند کر کے آرام کی زندگی گزارے، سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو کنٹینر کے ٹائر کے نیچے فیض آباد کی دھرتی کے اندر لیٹ کر کہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے تھے۔ قیامت تک حضور کا غلام کبھی بھی پشت دکھا کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا سینہ تان کر مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے بدر کے میدان میں صحابہ کو سلا دیا، آقا خود پہرے داری کرتے رہے، اور جب صبح میدان ہوا میرے آقا کریم نے جب تہجد کا وقت ہوا فرمایا عمر ادھر آؤ۔ جی آقا۔ فرمایا عمر چلو میدان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے آقا میدان میں نکلے، میرے آقا نے ایک چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، میرے آقا ایک جگہ پہ ایسے چھڑی مارتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر یہ جگہ کو جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ عرض کی کمری والے مجھے نہیں پتا۔ فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، جہاں پہ صبح ابو جہل کی لاش تڑپے گی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اندر علم غیب کتنے لکھے ہے؟ میں کہا بدر کا میدان پڑھ کے دیکھو۔ میرے آقا ایک نشان نہیں لگایا، 2 نشان نہیں لگائے، میرے آقا نے 70 نشان لگائے۔ 70 نشان لگانے کے بعد میرے آقا نے کہا صبح 70 کافر یہاں پہ تڑپیں گے، یہاں پہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کل صبح جہاں پہ میدان سجنا ہے لوگ جنگ لڑیں گے، میں دیکھوں گا آقا کے علم غیب کیسے ثابت ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام نے دیکھا
ایک بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کے صحابہ کہتے ہیں ایک انگشت کے برابر بھی کوئی کافر اس نشان سے نہ آگے مرا ہے نہ پیچھے مرا ہے، اور آواز کیا آتی ہے، اور تم کیا جانو محمد عربی کا علم کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم تم کہتے ہو بھی ای عرف تمود، کل کو کیا ہونے والا ہے کوئی نبی ولی نہیں جانتا۔ میں نے کہا وہ تیرا نبی ولی ہوگا، لیکن میرا آقا کیا، میرے آقا نے کل میدان سجنا ہے، کتنے کافروں نے مرنا ہے، کس جگہ پہ مرنا ہے، یہ کسی اور نے نہیں بتایا بلکہ محمد عربی نے خود بتایا ہے۔ اور صبح جب ہوئی 70 بندے قتل ہو گئے، کافران دے 70 ہی قیدی ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے چاچا حضرت عباس بھی ان مکے والوں میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحابہ جب جو قیدی ہوئے میرے آقا نے ان کو باندھ دیا۔ جب رات کا وقت ہوا نا، میرے کریم آقا اپنے چاچا کے قریب سے گزرے تو میرے آقا کے دل میں رحم آیا، فرمایا چاچا کی سی جے نہ ہی ہوندہ تھے، چاچا نہ ہی ہوندہ تھے۔ آپ کو کہے حضرت عباس کے اوپر بھی فتویٰ لگاتے، جیسے دوسرے صحابہ کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، تو حضرت عباس کو بھی کہتے وہ بھی اسلام کے خلاف لڑے تھے۔ بھی جب زمانہ جاہلیت تھا وہ صحابہ لڑے، وہ صحابہ نہیں بنے تھے، جب وہ صحابہ بن گئے ہیں وہ لڑتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنا اپنا ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو اور چھوٹ جاؤ۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا، حضرت عباس کو میرے آقا نے کہا چاچا تم ہی اپنا فدیہ ادا کر تو تم ہی آزاد ہو جا۔ عباس کہندے نے میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں، میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں۔ یعنی کہ جب تک وہ حالت کفر کے اندر تھے، کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں تھے۔ ان کا ایک نظریہ تھا، سوچ تھی کہ نبی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں پتا۔ اہل ایمان کا کل بھی یہ عقیدہ تھا، آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلیٰ، یہ تو حضور جانتے ہیں۔ یا میرے آقا نے کہا چاچا انج نہ کر، چاچا انج نہ کر۔ عرض کی تھی نہیں میرے کو کچھ نہیں۔ فرمایا جنہیں میری چاچی نو سونے دیاں اٹھاں دے کے آیا سے، تو وہ سبحان اللہ، جو میری چاچی ام فضل کو سونے کی اینٹیں دے کے آئے تھے اور اسے کہہ کے آئے تھے اگر مر گیا تو یہ سونے کے ساتھ وراثت کے ساتھ گزارا کر لینا، اگر واپس آ گیا تو پھر تمہاری کفالت میں خود کروں گا۔ چاچا سونے دیا وہ اینٹاں کتنے کم ہونیاں نے۔ حضرت عباس نے جب سنا، کہا جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تھی، میری بیوی کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی ادھر موجود نہیں تھا، یہ نبی بیٹھا مدینے میں ہے اور خبریں مکے کی دے رہا ہے۔ حضرت عباس کے ایمان لانے کی وجہ ہی میرے آقا کا علم غیب ہے۔ حضرت عباس پہ یہ سن کر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ میرے آقا نے جو نشان لگائے وہ وہیں پہ کافر مرے، اتنے ہی مرے، اتنے ہی قید میں آئے، اور میرے آقا نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگوں قرآن تو نہیں نہ بدلا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور یہی بدر کا میدان ہے جہاں پہ میرے آقا کے صحابہ نے دنیا کو بتایا ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن آقا سے وفا کریں گے۔ آج بھی اگر کسی جگہ پہ حضور کی عزت پہ بات آئے تو صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، حضور کے صحابہ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو، حضور کے صحابہ کو دیکھو وہ کیسے جانثاری کرتے رہے، حضور سے وفاداری کرتے رہے، اور آج بھی اگر کسی میدان پہ جگہ پہ ضرورت پڑ جائے تو مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت کو ادا کرنا ہے۔
ابھی تشریف رکھیں 5-10 منٹ کے لیے بزرگ جو جماعت ہمارے پاس آئی ہے تو وہ آپ کے لیے واعظ فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نماز جمعہ کی تیاری کریں گے.